بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان مختلف مبانی کی بنا پر مسئلے میں صحیح صورت کا بیان ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ جو احتمالات بیان کیے گئے تھے ان احتمالات کو ہم نے بیان کیا، اور ابھی آج کے اس درس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ درواقع مبانی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور ان مبناؤں کو ذکر کرتے ہوئے پھر اس کے سلسلے میں جو حکم ہے اور جو صحیح صورت یہاں بنتی ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب جو ہے وہ فقہا کے کلام کے اطلاق سے مناسب حکم کا بیان ہے، کہ فقہا چونکہ مطلق طور پر فرماتے ہیں تو لہٰذا ان کے اس اطلاق کا مطلب کیا ہے اور اس کے مطابق حکم یہاں پر کیا ہوگا، اور قیمت کے سلسلے میں زمان میں کون سی چیز معیار قرار پائے گی۔ اس طرح پھر دوسرا جو عنوان ہے شیخ انصاری کا اپنے مبنا کے مطابق حکم کا بیان ہے، اور اس کے بعد خود عین کے کیمی ہونے کے بعد مختلف مبانی کا بیان اور اس کا حکم، کہ جب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مبنا کے مطابق عین کیمی بن جاتی ہے، یعنی وہی مال خارجی جو تالف ہے وہی کیمی بن جاتا ہے، تو اب یہاں پر بات چلتی ہے کہ مبانی پھر چونکہ کیمی کے اندر مختلف ہیں تو اس کے مطابق پھر حکم بھی یہاں پر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ مبانی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور وجہ صحیح کو بیان فرماتے ہیں، اور اس طرح سے کہ اذا عرفت ھذا فاعلم، کہ جب آپ نے ان تمام احتمالات کو جو بیان کیے گئے تھے ہم نے آپ کے لیے بیان کیا اور آپ نے جانا، تو فاعلم، فقہا کے اس اطلاق کے مطابق جو حکم یہاں پر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان المناسب لإطلاق کلامہم، کہ فقہا کے کلام کے اطلاق سے جو ایک مناسب بات ہے وہ یہ ہے کہ لزمان المثل فی المثلی، اطلاق فقہا کیا ہے، پہلے اطلاق کو بیان کرتے ہیں کہ اطلاق کلامہم لزمان المثل فی المثلی، فقہا کے کلام کا اطلاق کے جو مثلی کے اندر مثل کے زمان کی بات کرتے ہیں اور سلسلے میں مطلق فرماتے ہیں، تو ان کے اس اطلاق کا جو مناسب حکم ہے اور مناسب چیز ہے وہ یہ کہ هو انہ مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمہ، فرماتے ہیں کہ وہ مناسب بات ان کے اس اطلاق سے یہ ہے کہ یعنی مثل کے تعذر کی صورت میں، کہ جب وہ شخص وہ ضامن مثل نہ دے پائے اور مثل متعذر ہو جائے تو مثل کلن ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس کے ذمے سے جو ہے وہ مثل جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے اس تعذر کی صورت میں۔ غایت الامر یجب اسقاطہ مع مطالبۃ المال، لیکن ہاں نہایت بات یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہ واجب ہوتا ہے اسقاطہ، یعنی اس کا ساقط ہونا، ضامن کا اپنے ذمے سے اس مثل کو ساقط کرنا، مع مطالبۃ المال، کہ جب وہ مالک جو ہے مطالبہ کر رہا ہو تو مالک کے مطالبے کی صورت میں اب واجب بن جاتا ہے اس پر کہ وہ اپنے ذمے کو ساقط کرے اور اس کو ادا کرے۔ اب اس صورت میں ملاک اور معیار کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ فالعبرۃ بما هو اسقاط حین الفعل، یہاں پر معیار وہ چیز ہے کہ جو اسقاط کہلاتی ہے حین الفعل، یعنی اسی ادا کے وقت جب وہ اپنا ذمہ بری کرتا ہے اور اس کو ذمے کو ساقط کرتا ہے، تو اس فعل اور اس عمل کے وقت وہ چیز جو اسقاط کہلائے معیار اسی سے ہے۔ اور فلا عبرۃ بالقیمت الا یوم الاسقاط و تفریغ الذمہ، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر کوئی اعتبار نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا، مگر اعتبار اگر ہوگا قیمت کے سلسلے میں تو وہ یوم الاسقاط ہوگا، یعنی جس دن وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، اس ذمے کو آپ بری کرنا چاہ رہا ہے اور قیمت ادا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہی یوم الاسقاط جو ہے وہ معیار ہوگا، وہی دن کے جس دن وہ اپنے ذمے کو فارغ کر رہا ہے، یعنی یوم دفع جو ہے، یوم ادا جو ہے، وہی یوم الاسقاط اس معنی میں۔ تو معیار یہاں پر یہ، اب یہ فقہا کے کلام کا اطلاق تھا، اور اس اطلاق کے اعتبار سے جو مناسب
حکم تھا شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے وہ یہی ہے کہ یعنی مثل کلی طور پر ذمے سے ساقط نہیں ہوتا ان کے استطلاع کے مطابق، مگر یہ کہ مالک مطالبہ کرے تو اب وہاں پر مثل کی جگہ وہ قیمت دے گا، اور قیمت کے حوالے سے بھی جو معیار ہے وہ یوم الاسقاط ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبنا کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ اما بنان علی ما ذکر، لیکن اس بات کی بنیاد پر کہ جو ہم نے بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ من ان المتبادر من ادلۃ الضمان التغریم، کہ متبادر جو ہے تبادر ہونے والی چیز، وہ متبادر کیا ہے ادلہ زمان سے؟ فرماتے ہیں کہ التغریم بالاقرب الی التالف، یعنی غرامت دینا ہے ایسی چیز سے کہ جو اقرب ہے اس تالف کی نزدیک، وہ چیز جو تلف ہوئی ہے اس کے نزدیک تر جو چیز ہے اس سے غرامت دینا، یہ ادلہ زمان سے متبادر ہے۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ فالاقرب کان المثل مقدما مع تیسرہ، ہماری اس مبنا کے مطابق جو ہم نے کہا کہ تبادر یہ بات ہوتی ہے کہ اقرب ادا کرنا ہے، تو بس اقرب کیا ہے؟ کان المثل، اقرب وہ مثل کا مقدم ہونا ہوگا مع تیسرہ، جب وہ مثل جو ہے یعنی موجود ہو، اسے مثل دینا اس کے لیے ممکن ہے۔ تو اب چونکہ یہ مثل صفات اور مالیت کے اعتبار سے اس تالف کے نزدیک ہے، تو لہذا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ یہاں پر اقرب جو ہے اسی مثل کو ادا کرنا ہے۔ وَمَا تَعَذُّرِهِ، اور اس کے تعذر کی صورت میں، ابتداءً کما فی القیمی، یا تو ابتداءً تعذر ہے یعنی شروع سے ہی مثل اس کے لیے ممکن نہیں ہے دینا، جیسے قیمیات میں سے ایک چیز اس نے لی تھی وہ قیمیات میں سے تھی، اب وہ اگر تلف ہوئی ہے تو ابتدا سے ہی مثل جو ہے یہاں پر متعذر ہے اور اس نے وہ قیمت ادا کرنی ہے۔ او بعد التمکن کما فیما نحن فی، یا فرماتے ہیں کہ تعذر جو ہے وہ ابتدائی نہیں ہے، عارض ہے، یعنی تمکن کے بعد ہے، اس کو یہ قدرت حاصل تھی کہ مثل عطا کرے لیکن اس نے مثل نہیں دیا، کما فیما نحن فی، جیسے کہ ہمارے اس مورد بحث مسئلے کے اندر بھی اس طرح سے ہے کہ مثلیات میں سے ایک چیز اس نے لی تھی اور وہ مثلی تلف ہوئی ہے، اب مثل متعذر ہے، مثل کا تعذر ہونا یہ عارض ہوا ہے، پہلے ممکن تھا لیکن اب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے وہ مثل دینا، تو کان المتعین هو القیمہ، یہاں پر جو بات ہے وہ یہ کہ متعین قیمت ہے، چونکہ یہ قیمت جو ہے اقرب الی التالف ہے، یعنی اس مثل کے بعد کس اعتبار سے؟ مالیت کے اعتبار سے، تو لہٰذا پس یہ قدر و قیمت میں مالیت کے اعتبار سے مثل جو ہے وہ یہاں پر متعذر ہے اس کے لیے دینا، تو اس صورت میں قیمت مالیت کے اعتبار سے اور قدر و قیمت میں نزدیک تر چیز بنتی ہے اس تالف کے۔ اب شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں فالقیمت قیمت للمغصوب، یعنی جب وہ عین جو کہ تلف ہوئی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر قیمت جو ہے وہ اسی مغصوب کی قیمت ہے، یعنی وہ عین جو تلف ہوئی ہے، وہ عین جو اس کے ذمے پر تھی، اسی کی قیمت یہاں پر ملاک ہے، من حین صار قیمیا، فرماتے ہیں کہ کب سے؟ جب وہ قیمی بنتی ہے، یعنی وہ جو چیز تلف ہوئی ہے وہ تو مثلیات میں سے تھی، لیکن من حین صار قیمیا، جب وہ قیمی بنتی ہے یعنی بالعرض وہ قیمی بنتی ہے، تو اب قیمت جو یہاں پر ادا کرے گا، جو کہ متعین جب قیمت ہے تو وہ کس چیز کی قیمت دے گا؟ اسی مغصوب کی، اسی تلف ہونے والی چیز جو کہ عین ہے اسی عین کی قیمت جو ہے یہ دے گا۔ وَهُوَ حال الاعواز، اور من حین صار قیمیا، کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ عین کیا بن جاتی ہے؟ مغصوب قیمی بن جاتی ہے بالعرض، وَهُوَ حال الاعواز، اور یہ کب ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ حال اعواز ہے کہ جب مثل متعذر ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے قیمی میں۔ اب جب قیمی میں تبدیل ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی ہی یعنی چیز کا جو تلف ہوئی ہے قیمت یہاں پر معیار اور ملاک ہے۔ فحال الاعواز معتبر، یعنی یہاں پہ آپ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ قیمت اگر وہ دے گا تو مثل کے لیے یہ قیمیت صفت نہیں ہے، یعنی مثل کی قیمت جو ہے وہ حساب نہیں ہوگی، بلکہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے اس عین مغصوبہ کی قیمت کو نظر میں رکھا جائے گا۔ لہذا فحال اعواز، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اعواز کی حالت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، معتبر من حیث انہ اول ازمنۃ سیرورۃ تالف قیمیہ، یہ اعواز کی حالت کے وہ مثل متعذر ہو جس وقت ہوتا ہے، وہ حالت یہ معتبر ہے اس حیثیت سے، اس جہت سے کہ یہ پہلا ان زمانوں میں سے وہ زمان ہے کہ جس میں وہ تالف قیمی بنتی ہے، یعنی تالف اور تلف ہونے والی چیز کے قیمی ہونے
کہ زمانوں میں سے جو پہلا اور اولین زمان ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ مثل متعذر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو کہا کہ حال العواز یعنی یہ معتبر اس جہت سے ہے کیونکہ یہ وقت ہے کہ جہاں وہ تالف کیمی بنتی ہے، اور لا من حیث ملاحظت القیمت قیمت للمثل دون العین، نہ اس حیثیت سے کہ عواز کی جو حالت یہاں پر بیان کی گئی یہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ قیمت لحاظ ہے ملاحظہ کی جا رہی ہے قیمت للمثل یعنی اس مثل کی قیمت کے عنوان سے، دون العین نہ اس عین کی قیمت، یعنی ایسا نہیں ہے کہ من حیث ملاحظت القیمت قیمت للمثل، جو قیمت کو یہاں پر لحاظ کیا جا رہا ہے اس قیمت کے لحاظ میں قیمت معتبر ہو مثل کی نہ عین کی. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عواز کی جو حالت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے. عواز کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عواز کی جو یہ حالت ہے اس وقت وہ تالف کیمی بنتی ہے، اس عنوان سے یہ پہلا اور ابتدائی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ تالف کیمی بن جاتی ہے. تو اس صورتحال میں آقا فرماتے ہیں کہ اب جب ہم نے کہا کہ اگر مثل موجود نہیں ہے تو متعین قیمت ہے، تو اس صورت میں قیمت ہوگی کس چیز کی؟ اسی عین مغصوبہ کی، اور یہ عین مغصوبہ کی قیمت جو ہے اس وقت کہ جب وہ چیز کیمی بنتی ہے، اور یہ کب ہے کہ جب مثل جو ہے وہ متعذر ہوتا ہے. اب آقا فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کہ فعل القول باعتبار یوم التلف، چونکہ یہاں پر اب مبانی مختلف ہیں کیمی کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ شیخ انصاری کے نقطہ نگاہ سے یہاں پر وہ قیمت جب متعین ہوئی مثل کے متعذر ہونے کی صورت میں تو یہاں پر مختلف مبانی پائے جاتے ہیں، اور ان مختلف مبانی کی بنیاد پر حکم بھی جو ہے وہ مختلف ہوگا، جو کہ شیخ کی نقطہ نگاہ سے خود وہ عین کیمی ہوئی ہے، اور مختلف مبانی میں اب اس کا حکم کیا ہوگا اسے بیان کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں کہ فعل القول، کہ اس قول کی بنیاد پر کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کیمی کے اندر جو ہے وہ یوم تلف معتبر ہے اور ملاک ہے، تو اب آپ اس نقطہ نگاہ کو دیکھیں اور پھر اپنی اس مورد بحث مسئلے میں ہم دیکھیں کہ حکم کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ توجہ مختار ہو الحلی، یہاں پر پھر بہتر ہوگی وہ صورت کے جس کو جناب حلی نے اختیار کیا ہے. جناب حلی نے جس مطلب کو اختیار کیا ہے یہ پہلے ہم عقد فاسد کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب مثل متعذر ہو جائے تو قیمت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے، اور انہوں نے ملاک قرار دیا تھا اسی مثل کے متعذر ہونے کے دن کو، چونکہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں پر وہ تالف جو مثلیات میں سے تھی وہ بالعرض قیمی بنتی ہے، اور یہی جو ہے یعنی وہ دن ہے اس عین کے تلف کا اس وصف کے ساتھ کہ وہ چیز جو ہے وہ عین جو ہے وہ کیمی کی یعنی کہ وصف اپناتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پس کیمیات کے اندر اگر آپ نے کہا کہ یوم تلف معتبر ہے تو پھر یہاں پر وہی بات جو جناب حلی نے اختیار کی تھی کہ یوم تعذر مثل معتبر ہوگا وہی درست ہے، اور اسی اعتبار سے وہ قیمت کو ادا کرے گا. وَلَوْ قُلْنَا بِالزِّمَانِ الْقِيمِ بِأَعْلَى الْقِيَمْ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إِلَى حِينِ التَّلَفِ، لیکن اگر فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ قیمی کا جو زمان ہے وہ اعلیٰ ترین قیمت سے ہے، کس دن سے کس دن تک؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے کہ جب وہ چیز غصب ہوئی، یعنی جب وہ ضامن جو ہے وہ اس عین کے مقابلے میں ضامن بنتا ہے اور اس چیز کو جب قبض کرتا ہے تو وہی روز قبض جو ہے وہ بنتا ہے کیا کہ وہ ضامن بنتا ہے، اور وہی غصب کا دن ہوتا ہے اس چیز کا. تو اب اس غصب کے وقت سے لے کے تلف کے وقت تک آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کی اعلیٰ ترین قیمت ہوگی وہ ادا کی جائے گی. کما علیہ جماعت القدما، جیسا کہ کیمیات کے اندر اسی معیار کو قدما میں سے بعض فقہا نے کہا ہے. تو اب اگر یہ ملاک ہے، اگر معیار یہ ہے کیمی کے اندر، تو توجہ زمانہ فیما نحن فی، تو اب اس چیز کا زمان ہمارے اس مورد نحن فی میں متوجہ ہوگا، بہتر ہوگا کس سے؟ بِأَعْلَى الْقِيَمْ مِنْ حِينِ الْغَصْبِ إِلَى زَمَانِ الْعِوَاضِ، اسی غصب کے وقت سے لے کے اس دن تک کہ جس دن مثل متعذر ہوتا ہے. چونکہ جس دن مثل جو ہے وہ متعذر ہوتا ہے یہ یوم تلف حساب ہوگا ہمارے اس مسئلے کے اندر، اور اس وقت تک جو ہے اس بیچ میں جتنی بھی اعلیٰ ترین قیمت ہوگی جو بھی وہ ادا کی جائے گی. اب آپ فرماتے ہیں کہ اذ کما ان ارتفاع القیمت مع بقاء العین مضمون بشرط تعذر ادائه المتدارک لارتفاع القیم. فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو قیمت بڑھ چکی ہے اگر عین باقی ہے تو اس صورت میں تو آپ عین ادا کر دیں وہی، تو اضافی جو قیمت ہوئی ہے اس کے آپ ضامن نہیں ہیں.
لیکن یہ قیمت کا جو اضافی ارتفاع ہوا ہے ما بقاء العین، عین اگر باقی ہے تو یہ ارتفاع آپ اس کے ضامن ہے مضمون بشرط، یعنی یہ مضمون ہے اس شرط کے ساتھ کہ تعذر ادائہ المتدارک لارتفاع القیم، کہ جب اس عین کا ادا کرنا یعنی متعذر ہو کہ جو تدارک کرتا ہے قیمت کے ارتفاع کا. چونکہ اگر آپ عین دے دیتے ہیں تو اسی سے وہ جو قیمت بڑی ہوئی ہے اس کا تدارک ہو جاتا ہے. اب اگر اس کا ادا کرنا متعذر ہے تو اس صورت میں آپ ارتفاع قیمت کے ضامن ہیں. کذالک بشرط تعذر المثل فی المثلی، اسی طرح آگاہ فرماتے ہیں کہ مثلی کے اندر مثل کے متعذر ہونے سے مشروط ہے. اگر قیمت بڑھ چکی ہے اور آپ کے پاس مثل موجود ہے تو آپ مثل دیں گے، آپ قیمت کے ارتفاع کے ضامن نہیں ہے. کذالک یعنی اس قیمت کے ارتفاع کا مضمون ہونا اس شرط کے ساتھ ہے مثلی میں کہ وہ مثل متعذر ہو جائے. اذ ما رد المثل، جو اگر مثل موجود ہے اور آپ رد کرتے ہیں واپس کرتے ہیں تو یرتفع ضمان القیمہ سوقیہ، بازاری قیمت کا ضمان کیا ہو جاتا ہے؟ مرتفع ہو جاتا ہے. وحیث کانت العین فیما نحن فی مثلیۃ کان اداء مثلها عند تلفها كرد عینها فی الغاء ارتفاع القیمہ، اور کیونکہ عین ہمارے اس مورد بحث میں مثلی ہے تو کان اداء مثلها عند تلفها، جب وہ تلف ہوتی ہے تو اس کے تلف ہونے کے وقت اگر آپ اس کا مثل ادا کرتے ہیں تو اس کے مثل کا ادا کرنا کا رد عینها، یہ ایسے ہے جیسے آپ خود اس عین کو ادا کر رہے ہیں فی الغاء ارتفاع القیم، کس چیز کے اندر جو ہے یہ اس کی طرح ہے، اس ارتفاع قیمت کے الغاء میں. وہ جو قیمت بڑھ چکی ہے اس کے آپ ضامن نہیں ہے، اس کے الغاء میں جو ہے جس طرح اگر عین ہوتی آپ پلٹاتے تو اضافی قیمت آپ اس کی نسبت ضامن نہیں تھے، تو اب اگر آپ مثل دے رہے ہیں تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ خود دروا کے عین پلٹا رہے ہیں. تو پس فاستقرار ارتفاع القیم انما يحصل بتلف العین والمثل، قیمت کا ارتفاع جو ہے وہ مستقر ہوتا ہے کس سے؟ جب عین تلف ہو جائے اور مثل تلف ہو جائے، یعنی مثل اور عین کے تلف ہونے سے یہ حاصل ہوتا ہے. تو اس طرح ہماری اس مثال کے اندر آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ اعلیٰ ترین قیمت کا وہ ضامن دے گا من حین الغصب الی زمان الاعواز، کہ اس صورت میں اگر وہ قیمت بڑھ چکی ہے، اعلیٰ ترین قیمت ہے تو اس کا وہ ضامن ہے، چونکہ عین بھی موجود نہیں ہے، مثل بھی موجود نہیں ہے، تو لہذا وہ ضامن ہے کہ ارتفاع قیمت کا، اور یہاں پر وہ اعلیٰ ترین قیمت جو ہے ادا کرے گا. لیکن یہاں پر پھر دو صورتیں ہیں انشاءاللہ مزید اگلے درس کے اندر اسی مطلب کے اندر ان دو صورتوں کو ہم بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.